حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ دوپہر کے وقت بیٹھا تھا، ایک طالب علم آیا، کہا حضرت اجازت تو میں کچھ خدمت کر دوں؟ فرمایا کر دو۔ آپ جانتے پہلے زمانے میں بڑا سارا پنکھا ہوا کرتا تھا، بڑا سا پنکھا بزرگوں کو یوں جولتے تھے، وہ پوری مجلس کو بھی لگتا تھا، بزرگوں کو بھی ہوا جاتی تھی، یا وہ رسی سے بندھا ہوتا تھا، اس کو بیٹھا ایک آدمی کرتا رہتا تھا۔ اب اس نے پنکھا اٹھا لیا، مجھے پنکھا جھولنے لگا۔ اچھا وہ اتنی بے تمیزی سے پنکھا جھولا کہ میرے سر کا اور کان کا مارجن پنکھے کا اس کو پتہ نہیں چلتا، کبھی میرے کان پہ پنکھا مار دیتا ہے، کبھی میرے سر پہ پنکھا مار دیتا ہے یوں، اور غافل یہ پنکھا جھولے جا رہا ہے۔ اب میں بیٹھا ہوں، کان بچاتا ہوں، سر بچاتا ہوں، یعنی پورا ٹینشن میں صورتحال۔ اب وہ اس سے 10-20 منٹ بھی خدمت کی، اس نے کہا جی استاد جی میرا سبق کا وقت ہو گیا، میں چلا جاؤں؟ فرمایا ہاں ہاں بالکل بالکل چلے جاؤ۔ میں تو انتظار میں تھا جائے بھائی، اب مربت لحاظ میں نے صبر کیا کہ بھائی یہ کیا جو ہے وہ پنکھا جھول رہا ہے۔ فرمایا کہ میں نے جو اس کی اس اذیت پہ جو صبر کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے علم عظیم عطا فرمایا۔ یہ صبر عجیب چیز ہے، صبر کرنا سیکھ جاؤ، خدا کی قسم۔ اوہو، بخاری کی حدیث ہے، اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بہترین شاندار چیز جو دنیا میں ہمیں عطا کی ہے وہ صبر ہے۔ فرمایا صبر سے شاندار کوئی چیز دنیا میں اللہ نے ہمیں نہیں دی۔ صبر ایسی چپ رہ سیتا موتی ملسن صبر کرے تا ہیرے، چپ رہ سیتا موتی ملسن صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو روڑا پاوے نہ موتی نہ ہیرے۔ صبر ایسی چیز ہے، ایسی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 23 سال ہو گئے یوسف علیہ السلام گم ہے، 23 ایئر رو رو کے بالکل کمزور ہو گئے۔ اب 23 سال کے بعد گھر سے باہر نکلے تو پڑوسی مل گیا، کہا جی حضرت خیریت ہے؟ کیا ہوا آپ کی حالت اتنے کمزور، بیمار ہے کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں کیا بیٹا گم ہو گیا، اس کا صدمہ، یوسف گم ہو گیا۔ اچھا اوہ کیا پتہ نہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ اب بیٹا مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن گم ہو جائے تو صبر نہیں آتا۔ کس حال میں ہوگا، کہاں ہوگا، سویا کہ نہیں سویا، کھایا کہ نہیں کھایا، یہ حالت ہوتی ہے۔ اب اسی صدمے میں تو پڑوسی نے سنا، وہ بڑا دکھ ہوا کہ بس اسی میں رو رو کے غم میں گھل گیا ہوں۔ یہ اتنی بات کی، واپس گھر میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، یعقوب ہماری شکایتیں پڑوسیوں کو لگاتے ہو، کیا بگاڑ لیں گے تمہارے پڑوسی ہمارا؟ اللہ اس کو کہتے معرفت، یہ اللہ کی پہچان ہے، یہ واقعات اللہ کی پہچان دیتے ہیں۔ آج ہم ہر جگہ ہر بات کہتے پھرتے ہیں، تمہیں کیا پتہ اللہ نے اوپر سے کہہ دیا ہماری شکایتیں کرتے ہو، کیا بگاڑ لیں گے لوگ ہمارا؟ عقباہا، اس کی جہاں شان تو ہوا کہ اس کو انتقام کا ڈر ہی نہیں ہے، کون پیچھے آئے گا اس کے، شکایتیں کرتے ہو۔ آج ہم کتنا کچھ کہہ ڈالتے ہیں، گویا کہ یہ اظہار بھی اللہ کے ہاں شکایت ہے، کیونکہ بیماری میں نے دی، حالات میں نے پیدا کیے، آفتیں میں نے اتاری، راحتیں میں نے جب اتاری ہے تو آفتیں بھی میں نے اتارتا ہوں، راحتوں کو روک لیتا ہوں تو آفتوں کو میں ہی اٹھاتا ہوں۔ صبر تو کرو، میری طرف تو نگاہ اٹھاؤ۔ کانپ گئے یعقوب علیہ السلام، کیا کہا؟ کیا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، اے اللہ بس آج کے بعد میری شکایت اور شکوہ تیرے دربار میں ہوگا، اب میں تیرے غیر کے سامنے شکوہ نہیں کروں گا۔ گویا کہ حالانکہ ایک نارمل بات ہے، لیکن ظاہر ہے یعقوب کا مقام بلند ہے، اور اللہ نے ان کو جو مقام عالی عطا کرنا ہے، ان کو تو انبیاء بنی اسرائیل کا باپ بنانا ہے۔ لہذا یعقوب علیہ السلام کی نسل کے اندر کتنے ہزار، 35,000 نبی آئے، 35,000 جو بنی اسرائیل میں سے ہیں، 35,000 نبی۔ بلکہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں 10 نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، 10 کو مائنس کر دیں، باقی سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل میں سے، سب یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے۔ جس یعقوب پہ اتنی بڑی آزمائش یوسف کی آئی، اور جب اسے صبر سیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نبی اس کی نسل کے اندر پیدا کر دی۔ صبر ایسی چیز ہے، کر کے تو دیکھو۔ اللہ اس لیے ایسے نہیں کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، اس کی حقیقت راز میں رکھی، فرمایا کہ وہ دوں گا کہ جو بیان میں بھی نہیں آ سکتا۔ صبر تو کرے، اور آج ہم اتنے بے صبرے ہیں
ایک ایک چیز پہ بے صبر. روٹی وقت میں ملی نہیں ملی سب بے صبرا, پانی نہیں ملا بے صبرا, یہ بے صبرا, کپڑے ملے بے صبرا. کبھی بیوی پہ چڑھ دوڑتے ہیں, کبھی اولاد پہ چڑھ دوڑتے ہیں, کبھی ماحول معاشرے کی شکایتیں. کیا بے صبری؟ نہیں. صبر کرو گے تمہیں وہ ملے گا, سوچ نہیں سکتے ہو, سوچ نہیں سکتے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, میں اپنی فریاد اب اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے غم کی فریاد اب اللہ ہی کو ہے, اب کسی اور کو نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی معرفت یوں ملتی ہے. تو صبر اصل چیز ہے. چپ رہ سیتا موتی ملسن, چپ رہو گے تو موتی, کیونکہ بعض انسان چپ رہتا ہے. چپ کا مطلب غصہ تو ہے دل میں, بس برداشت کر کے چپ ہو گیا ہے, بس کٹسی نبھا گیا. لیکن وہ بھی نیچے کا مقام ہے, وہ بھی نیچے کا مقام ہے. ابھی اندر انسان کی وہ انتقامی کیفیت ہے, لیکن صبر کرتا ہی رہے. صبر کا مطلب یہ ہے نہ مخلوق سے اب کوئی شکایت نہیں, نہ اللہ سے شکوہ رہا, اس کو صبر کہتے ہیں. اور یہ صبر جمیل ہے, صبر جمیل ہے. مخلوق سے بھی کوئی شکایت نہیں, دل بڑا, کوئی پرواہ نہیں, جو تقدیر میں تھا ہو گیا, نو پرابلم. اور اللہ سے بھی کوئی شکوہ نہیں کہ یا اللہ یہ ہو گیا, بس یہ فرمایا کہ اللہ نے کیا تو اللہ دیکھ تو رہا ہے, اسی کو پتہ ہے, کوئی بات نہیں. تو یہ ہے صبر, اور صبر جمیل. اس لیے یعقوب علیہ السلام فصبر جمیل, انہوں نے پھر صبر جمیل جب تھاما, اللہ تبارک و تعالی راستے کھولنا شروع کر دیے, یہاں تک کہ ناصب بن یامین واپس آیا, بلکہ یوسف علیہ السلام بھی دریافت ہو گئے. اور پھر انبیاء کا جو سلسلہ ان کی نسل میں جاری ہوا, جیسے میں نے عرض کیا, 10 نبیوں کے علاوہ, جس میں حضرت آدم بھی ہیں, حضرت نوح بھی ہیں, حضرت شیش بھی ہیں, حضرت صالح بھی ہیں, حضرت ہود بھی ہیں, حضرت شعیب بھی ہیں, حضرت ایوب بھی ہیں, خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. یہ 10 نبی مائنس کے, یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں سے ہیں, بس 10 کو مائنس کر دے, باقی سارے بنی اسرائیل. حضرت یعقوب پہ جب آزمائش آئی, صبر کیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے نسلوں کے اندر انبیاء پیدا کر دی. تو یہ مجاہدہ, تو سب سے پہلا جو ہے سیر اللہ کے اندر مجاہدہ, انسان مجاہدہ کرتا ہے. اور 4 مجاہدے ہیں. قلت طعام, کھانا کم ہے. یا صوفیہ سالکین کو کہتے ہیں کم کھاؤ, یہاں تک کہ فاقے کرو, کھانا کم, قلت طعام. اور قلت منام, سونا کم. اب زیادہ جاگ کے خدا کو یاد کرنا, اذکار کرنے ہیں.